ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اس بریک کے بعد جب ہم واپس آتے ہیں تو ہم حمد و نعت شامل کرتے ہیں اور آج گفتگو ہوگی جادو جنات کے سوالات کے حوالے سے. معزز مہمان جو اسٹوڈیوز میں موجود ہیں آپ کو تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ موجود ہیں حافظ ارحم صاحب جو کہ نعت خواں ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں بابر فاروق رحیمی صاحب، ماہر جادو جنات ہیں، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں. ان کو بھی ویلکم کریں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام سر آپ بھی ورحمۃ اللہ. خیریت سے؟ شکریہ جی. ماشاءاللہ. پلیئر ہیونگ یو. بہت شکریہ آپ تشریف لاتے ہیں. بہت سے سوال اکٹھے ہوئے ہیں جی، تو ہم ڈیفینیٹلی اس پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. ابھی حافظ صاحب کی جانب چلتے ہیں. اور حافظ صاحب کیا سنا رہے ہیں آپ؟ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ سنائیے. ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی، آپ کا شکرانہ ادا کیسے کروں، اس کا شکرانہ ادا کیسے کروں، جس نے بخشی نعت خوانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی. کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، کل جو تھے گمراہ ہادی بن گئے، مل گئی جب نگہبانی آپ کی، مل گئی جب نگہبانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی. معجزہ ہے، شان ہے، قرآن ہے، معجزہ ہے، شان ہے، قرآن ہے، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، انگلیوں سے بہتا پانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی. نعرے دوزخ کا وہ بن ایندھن گیا، نعرے دوزخ کا وہ بن ایندھن گیا، بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی، بات جس نے بھی نہ مانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی. قلب مومن کی صدا اے باخدا، قلب مومن کی صدا اے باخدا،
نشانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی۔ دوستو محفل میں آج ایک وعدہ کرو، دوستو محفل میں آج ایک وعدہ کرو، شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی، شکل ہم نے ہے بنانی آپ کی، میرے اللہ مہربانی آپ کی، ساری دنیا ہے دیوانی آپ کی، اس قدر سیرت سہانی آپ کی۔ ماشاءاللہ، سبحان سبحان اللہ، اللہ، ماشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت انداز تھا، اور کچھ شعر تو ایسے دل کو چھو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سر، سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، لوگ انتظار میں ہیں۔ جی جی جناب۔ پہلا سوال ہے سر کہ کیا اگر کسی انسان کے اوپر جادو ہو اور جادو جس چیز پر کیا گیا ہو وہ چیز نہ ملے، لیکن انسان صبح و شام کے اذکار جاری رکھے اور 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا رہے، تو کیا جادو کا علاج ہو جائے گا؟ آگے مزید لکھتے ہیں، یا جس چیز پر جادو کیا گیا ہو وہ لازمی ملنا ضروری ہے؟ میرے اوپر رکاوٹ کا جادو ہے۔ مجھے یہ بات اس لیے کنفرم ہے کیونکہ رشتے میں بہت مشکلیں ہیں، اور جب میں نے یہ اذکار کرنے شروع کیے تھے تو مجھے اپنے اوپر رات کو دباؤ محسوس ہوتا تھا، لیکن میں نے اذکار نہیں چھوڑے۔ برائے کرم اس کا جواب دیجیے۔ بہت شکریہ جناب محترم نوید نظامی صاحب آپ کا اور آپ کی ساری ٹیم کا، ویلکم سر۔ کہ آپ ماشاءاللہ ایک اچھا مشن لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اور لوگوں کے لیے فلاح اور ہدایت کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں، اور لوگوں کو جو اس دور کے اندر تہمات کا شکار ہیں اور توہم پرستی بھی عام ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ میں کہہ لیں یا بازار میں پیشہ ور عمل ہیں ان سے لوگوں کو بچا رہے ہیں، اور ایسے لوگ جو لوگوں سے پیسہ بھی بٹورتے ہیں اور عزتیں بھی ان کی برباد کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں کو قرآن و حدیث کی طرف لانا اور قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے اعمال اور اذکار کی طرف لانا، یہ ایک بہت بڑی آپ کی کامیابی ہے۔ جزاک اللہ۔ اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ سوال جو ہے نا جی، اس ایک سوال کے اندر کئی سوال ہیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو جادو ہے اس کا نظر آنا، سامنے آنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات جادوگر جو ہے وہ کوئی پتلا نہیں بناتا، وہ سوئیاں نہیں چبوتا، وہ ہڈی پہ نہیں کرتا، وہ صرف پڑھائی کرتا ہے، تو پڑھائی تو نظر نہیں آ سکتی نا۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی جادو کی چیز نظر آ جائے، تعویذ نظر آ جائے، پتلا، ہڈی، گوشت وغیرہ وغیرہ، تو اس کے نظر آنے کے بعد 50% اثر جادو کا ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، اچھا، وہ چیز غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ لیکن جو پڑھا گیا ہے، جو پڑھائی کی گئی ہے، وہ تو غیر مری چیز ہے، وہ تو نظر نہیں آنی، لیکن اس کے اثرات ہیں باڈی پر یا انسان کے معاملات پر۔ تو اس کے لیے جس طرح انہوں نے سوال کیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، بڑا ایک مؤثر عمل ہے، یہ وظیفہ ہے۔ تو جو بندہ 100 مرتبہ صبح پڑھ لے، شام تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، جو شام کو پڑھ لے 100 مرتبہ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ٹھیک۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے معاملات پہ بندش ہے، اب وہ اس کے ساتھ سورہ فلق اور ناس یہ ملا کے پڑھیں، اور یعنی فلق پڑھ کے ساتھ ہی ناس پڑھ کے ایک دانہ تسبیح کا جو ہے وہ کاؤنٹ کریں، 100 مرتبہ پڑھیں، اس کو پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اگر یہ بندش رکاوٹ ہے اللہ پاک دور کر دے گا۔ باقی شادی کے لیے وہ یہ کریں کہ سورہ فاتحہ وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی اس طرح ہے عشاء کے بعد کہ
کہ اس کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اس میں جو آیت آتی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ تصور کر کے کہ اللہ تو مدد فرما، میرے معاملات ٹھیک فرما دے، میری بندشیں دور فرما دے، اور میری جتنی بھی میرے اس کام میں رکاوٹیں ہیں ان کو ختم فرما دے۔ یہ تصور کر کے ایک بار سورۃ فاتحہ کے اندر 100 مرتبہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی آیت پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر اسی سورت کو کنٹینیو کر کے مکمل کر لینا۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے رحمت سے یہ 21 دن مسلسل کیا جائے تو اللہ کی رحمت ہے، یہ جو ان کا کام ہے وہ پایہ تکمیل تک بھی پہنچے گا، اور جو رکاوٹ اور بندش ہے انشاءاللہ وہ بھی دور ہوگی۔ اچھا سر، آپ کو پروگرام میں میرے ساتھ ایک شخص نے دیکھا، ہمارے کوئی ویور ہیں، ان کی مجھے دبئی سے کال آئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ سے پوچھ کے مجھے بتائیں کہ وہ اذکار بھی کرتے ہیں، وہ پڑھتے بھی ہیں، وہ پاک صاف رہنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ ہی از ایجوکیٹڈ گائے، پڑھے لکھے، ایک اچھے عہدے پہ فائز بھی ہیں، اور ایک عرصے سے باہر مقیم ہیں، لیکن ان کے ساتھ کچھ ایشوز ایسے چل رہے ہیں جیسے کان میں کوئی شیاطین بولتے ہیں، اس کو ناپاک کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے جسم پہ کہیں کٹ بھی لگتے ہیں جو کہ غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بستر پہ بلیک سٹینز، کالے بدنما دھبے بن جاتے ہیں، پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ بہت ساری لمبی چیزیں انہوں نے مجھے بتائیں جو میں نے بڑے تحمل سے سنی، مجھے لگا شاید کوئی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے۔ میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کو بھی چیک کروائیں۔ ہی گوز کہ میں کم از کم 3 سے 4 مرتبہ سائیکاٹرسٹ، سائیکولوجسٹ سب کو دکھا چکا ہوں۔ پھر آپ کے بارے میں انہیں ذکر کیا کہ جب بھی وہ آئیں پروگرام میں تو ان سے ایک سوال کیجیے گا کہ میری معاملات کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا درود پاک وہ اتنی کوانٹٹی میں ڈیلی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ وہ اپنے کمرے میں لگا کے رکھتے ہیں، پھر کچھ اذکار بھی انہوں نے بتایا میں یہ بھی پڑھتا ہوں۔ تو یہ کیسے حل ہو سکتا ہے ان کا مسئلہ؟ دیکھیں، یہ جو جسم پہ کٹ لگنا جی، اور ان کے بیڈ پہ وہ کالے دھبے آنا، نشان آنا، جی، یہ جنات بذریعہ جادو ہے۔ انسان وہ تلاوت تو کر رہے ہیں، جی، وہ عبادت بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک جادو کا عمل ہے جو ان پر کیا گیا ہے، اس وجہ سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کا حل یہ ہے کہ وہ ایک تو جو ان کا روم ہے یا ان کا گھر ہے، جی، وہاں پر وہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دن اذان کہیں چاروں کونوں میں، اور اذان ایک ہی شخص کہے، 7 دن کہے۔ یہ نہیں ہے کہ 2 دن آپ کہہ لیں، 3 دن میں کہہ لوں، 4 دن حرم صاحب کہہ لیں یا کوئی اور کہہ لیں، اس طرح میں۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے کان میں فجر کی نماز پڑھ کے اور مغرب کی نماز پڑھ کے کوئی شخص 7 دن اذان کہے، ان کے کانوں میں الگ، اور ان کے گھر میں یا ان کے فلیٹ میں یا ان کے کمرے میں وہ اذان الگ کہی جائے 7 مرتبہ۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں فجر کی نماز کے بعد، بیچ میں بولنا نہیں ہے، قل هو اللہ احد، 200 مرتبہ یہ پوری سورت پڑھ کے پانی پہ دم کریں۔ ایک پانی کی بڑی بوتل لے لیں، اس پہ روزانہ دم کریں، اور وہ پانی زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، جتنا وہ زیادہ پی سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ 505 مرتبہ صبح اور 505 مرتبہ رات عشاء کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھنا ہے، اور یہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے، پورا کنسنٹریٹ ہو کے پڑھنا ہے کہ اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تیرے سے بڑی کوئی قوت اور طاقت نہیں جو میری پریشانیاں دور کر سکے، میرے ان مسائل کو حل کر سکے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت سے چند دنوں میں ہی وہ اس کو بہتر فیل کریں گے۔ 3 دن کے بعد ان کے اندر الحمدللہ بہتری شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ جو سورہ اخلاص ہے اس کو وہ 21 دن کنٹینیو رکھیں، اور لاہور کا عمل جو ہے یہ ساری زندگی کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں، ہماری خواتین بھی وظائف کرتی ہیں، مرد بھی وظائف کرتے ہیں۔ تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے اور سامنے ٹی وی چل رہا ہے، ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، مووی دیکھ رہے ہیں، تسبیح ہو رہی ہے، تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ فیس بک دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کر رہے ہیں۔ تو ایسی تسبیح جو بھی ذکر کیا جا رہا ہے وہ مؤثر نہیں ہے، وہ اپنا اثر نہیں چھوڑتی۔ پھر
تسبیح سوچتا ہے بندہ تسبیح کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سوچ میں آ رہا ہے میں نے یہ بھی کام کرنا ہے وہ بھی کام کرنا ہے, اس کو ملنا تھا وہ آیا نہیں ہے, پتہ نہیں کیا ہوا. عورتیں سوچ رہی ہیں, بیچ میں آوازیں دینے لگ جاتی ہیں, نہیں دیکھنا دودھ نہ ابل جائے, چائے پک گئی ہے, ہنڈیاں تو نہیں خراب ہو گئی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے سے عمل پورا نہیں ہوتا. عمل کی تکمیل کے لیے اور عمل کے مؤثر ہونے کے لیے پوری توجہ درکار ہے, یکسوئی ضروری ہے. یکسوئی ضروری ہے. اس کے اندر بولنا نہیں, اس کے اندر کوئی ادر کام نہیں کرنا, کوئی فیس بک کو, ٹیلی ویژن کو, نیٹ ورک کو, کسی کے ساتھ گفتگو بات چیت نہیں, اور باوضو ہو کر عمل کرنا ہے. تو پھر اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر بہت بڑی طاقت ہے, اس سے بڑھ کر کوئی کائنات کے اندر طاقت نہیں. ہمارے وہ بھائی جنہوں نے خاص طور پہ بابر صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ ان سے کویسچن پوچھ کے بتائیں, تو جی میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی, باقی اللہ تعالیٰ آپ کو شفا یاب کرے. جس طرح بابر صاحب نے بتایا وہ عمل کریں, پھر آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا, وہ بھی میں آپ کے گوش گزار کروں گا. اللہ تعالیٰ ان کے معاملات میں آسانیاں کرے. سر اگلا سوال ہے کہ کیا جنات میں بھی انسانوں کی طرح مذکر, مؤنث اور مخنث تینوں جنس ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں. اس میں دیکھیں ان کے اندر شادی بیاہ بھی ہے, ان کے اندر نکاح کے معاملات بھی ہیں, ان کی نسل بھی آگے چلتی ہے. اور پھر ہمارے پاس ایسے مریض آتے ہیں کہ مرد ہے, اس کو فیل ہوتا ہے کہ اس کو کوئی خاتون ٹائپ کی چیز ہے جو اس کے جسم پر دباؤ ڈال رہی ہے, جو اس کو فیلنگ آتی ہیں. اور اسی طرح خواتین بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس اس طرح کی آئی ہیں کہ جن کو یہ فیل ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی جو ہے نا وہ یہ کوئی عمل ہو رہا ہے, کوئی پروسیس ہو رہا ہے, کوئی جسمانی تعلق ہمارے ساتھ قائم کیا جا رہا ہے, اور باقاعدہ وہ جو مریضہ ہیں وہ فیل کرتی ہیں. تو اس لیے ان کے اندر ان کا ایک وجود ہے, ان کی نسل چلتی ہے, ان کے اندر شادی بیاہ نکاح اور طلاق تک کے مسائل ہیں ان کے اندر بھی, تو لہٰذا یہ ممکن ہے. ممکن ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے جی, کیا جادوگر اپنے کارندوں میں انسانوں کے ساتھ جنات کو بھی شامل کر سکتے ہیں؟ وہ ان سے بات چیت کیسے کرتے ہیں؟ جی گزارش یہ ہے کہ آج تک دنیا کے اندر کوئی ایسا عمل ہم نے نہیں دیکھا جو جنات سے بات کر سکتا ہو ڈائریکٹ. وہ کہے جی کہ یہ میرا جن ہے, یہ میں نے قید کیا ہوا ہے اور میں اس کے ساتھ بات کرتا ہوں. اچھا, ایسا کچھ نہیں. لیکن ایسی ویڈیوز جو ہم دیکھتے ہیں بہت کہ جی اس مریض میں جن آیا ہوا ہے, اس میں چڑیل آئی, مریض میں جن آنا اور بات, وہ الگ ہے. اچھا, وہ ایک مرض ہے. اچھا, وہ ایک بیماری ہے, لیکن کسی عمل کا بغیر کسی مریض کے. اوکے ٹھیک ہے, کہ میں جن سے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, یہ میرے سامنے جن بیٹھا ہوا ہے اچھا, اور میں اس سے بات کر رہا ہوں, اس سے میں پوچھ رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا, آج تک نہیں ہوا. کوئی ایسا, میں اللہ کے فضل سے بڑی دنیا پھرا ہوں, بڑے بڑے عاملوں سے ملا ہوں, ایسا کوئی عمل ڈھونگ ہے, ایسے کان بند کر کے کہہ دیتے ہیں کہ جی اچھا جی وہ میری حاضری ہوئی ہے, میں پوچھ رہا ہوں, میں بتاتا ہوں, میں وہ خود نہیں. ہاں ایک پروسیس حاضری کا اور ہے, وہ مریض پہ حاضری کروا لینا, اس پہ جنات آ جائیں, ان کے ساتھ آپ بات کریں, مریض جنات کو دیکھ لے. اور جنات مریض کے سامنے کسی بھی شکل میں آ سکتے ہیں, وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, وہ جانور کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, وہ کسی ڈرونی شکل میں بھی آ سکتے ہیں, یعنی اپنی اصل شکل میں بھی آ سکتے ہیں. بنیادی طور پر جن کی اپنی اصل شکل کوئی نہیں ہے. نہیں ہے. اچھا, جن جو ہے یہ آگ سے بنا ہے, آگ کی کوئی شکل نہیں ہے, لیکن اللہ نے اس کو یہ طاقت دی ہے, اللہ نے اس کو یہ قوت عطا کی ہے کہ وہ جو ان سے چاہے شکل اختیار کر لیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جنات سے بات چیت کر سکیں اور انسانوں میں آگے شامل ہو جائیں کہ نہیں. ایسا دوسری یہ بات ہے کہ وہ جو ہے نا کہ جنات آتے ہیں جادو کے ذریعے, لیکن وہ جادوگر کا ایک عمل ہے, اس کی گندگی کا, اس کے شرک کا, اس کے کفر کا, اس کی نجاست کا. اچھا, تو اس کے شرک کی وجہ سے, اس کے کفر کی وجہ سے, اس کی نجاست کی وجہ سے, اس کی گندگی کی وجہ سے جو شیاطین ہیں وہ اس کے مددگار بنتے ہیں. وہ شیاطین اس کے معاون اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہوتے ہیں, اور وہ شریر جنات ہوتے ہیں. وہ شیاطین اور جنات, کیونکہ شیطان بھی آگ سے بنا اور جنات بھی آگ سے بنے, تو اس لیے یہ ایک ہی چیز ہے. جو شریر جن ہوگا وہ شیطان ہوگا. ٹھیک ہے. تو جنات جو ہے, جنات میں بھی شیطان من الجنت والناس, جی, جہاں پر یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی بات ہوئی ہے, شیاطین کی بات ہوئی ہے, تو یہ آگ سے بننے والے, اور یہ وہی ہیں کہ جو, لیکن یہ نظر نہیں آتے. اور اس کو عمل اپنی اس کی وجہ سے پھر وہ اس کی جو شیاطین ہیں
وہ جو چاہتا ہے، جو اس کے دل میں دماغ میں ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تاکہ یہ مزید کفر و شرک کی طرف بڑھے۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، اگلا کویسچن ہے کہ کیا ہر گھر میں جنات ہوتے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ موجود تو ہر گھر میں ہوتے ہیں لیکن تنگ کسی کسی گھر والے کو کرتے ہیں، ایسا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جنات ہر گھر میں نہیں ہوتے۔ جنات کا جو رہنے کی جگہ ہے وہ جنگل ہے، وہ بے آباد جگہ ہیں، وہ ویران جگہ ہیں۔ جو گھر اللہ کے ذکر سے خالی ہوں گے وہ ویران گھر ہیں۔ جو گھر اللہ کی عبادت سے خالی ہوں گے تو ایسی جگہوں پر جنات آ سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر جنات کے جو رہنے کی جگہ وہ ویران، جنگل، اس طرح کی وہ ہیں۔ آبادی کے اندر، روشنی کے اندر اور شور کے اندر جنات کے رہنے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا سر، اس میں 2 کویسچنز میرے شامل کیجئے۔ جہاں پہ گھر میں لوگ موجود ہیں لیکن وہ عبادات میں نہیں مشغول رہتے، اللہ کا نام نہیں لیتے، کیا ان گھر میں ان افراد کے ہوتے ہوئے بھی جنات ہو سکتے ہیں؟ جی، وہ اس طرح ہے، جنات گزر رہے ہیں، ٹولی گزر رہی ہے یا کوئی فیملی گزر رہی ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر ہے، اگر ہم یہاں پر ڈیرا لگا لیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، ان کے لیے فیوریٹ جگہ ہے وہ۔ ہاں، ہمیں کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ ان کے واش روموں میں جا کر رہ سکتے ہیں کہ وہاں پر کوئی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کے جانے والا نہیں ہے۔ ان کے کمروں میں جا سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگ بغیر غسل کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا نام بغیر نہیں لے رہے استنجے کے ہیں۔ پڑے ہوئے ہیں، جہاں پر نحوست ہے، جہاں پر بے برکتی ہے، جہاں پر گندگی ہے، غلاظت ہے، صفائی نہیں ہے، پاکی نہیں ہے، تو یہ جگہ ان کے لیے فیوریٹ ہے۔ اگر اسی گھر میں جہاں ایک گھر ہے ایسا کہ نیچے عبادات ہو رہی ہیں، اوپر کوئی پورشن خالی پڑا ہوا اور سالہ سال سے بند پڑا ہے، کوئی جاتا آتا نہیں، وہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی، وہاں پر بھی ممکن ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر اگلا ایک کویسچن ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہمارے کسی مدرسے یا جامع میں جنات بھی انسانی شکل میں آ کر قرآن و حدیث کی تعلیم حاصل کرتے ہوں؟ دیکھیں، میں نے پہلے عرض کیا کہ جن کو اللہ نے یہ قوت اور طاقت دی ہے کہ وہ کسی بھی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ جانور کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، وہ سانپ کی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے سانپ آ جائے تو اس کو مارنے سے پہلے ایک مرتبہ وارننگ دو اچھا، کہ اگر تم جن ہو تو چلے جاؤ۔ اچھا، اب حضور نے فرمایا کہ اس کو ایک مرتبہ وارننگ دو کہ وہ چلا جائے، اگر جن ہے تو نہیں جاتا تو اس کو مار دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے اور مارنے سے پہلے اس کو وارننگ دینی ضروری ہے۔ جی، تو جب سانپ کی شکل میں آ سکتا ہے تو وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتا ہے۔ تو جو نیک جنات ہیں، جو قرآن پاک کے طالب ہیں، وہ مدرسوں میں آ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے ایسا نیک اور صاحب سیرت استاد ہونا بھی ضروری ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہمیں اسلاف کے ملتے ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے ملتے ہیں، اولیاء اللہ کے ملتے ہیں کہ جن کی مجالس میں، جن کی درسگاہوں میں جنات بیٹھے اور وہ علم حاصل کر کے گئے۔ تو وہ کیا انسانی روپ میں ہو سکتے ہیں؟ جی، انسانی بالکل ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے وہ بھی کویسچن شامل کر لیا، میرے پاس تھا کویسچن کہ سانپ بھی جنات کی ایک قسم ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ روپ دھار لیتے ہیں، تو ایک خاص عمر کے بعد جو میرے پاس کویسچن ہے کہ سانپ بھی جنات کی طرح من پسند روپ دھار سکتے ہیں؟ کیا سانپ وہ پھر جنات کا روپ دھار سکتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں نہیں، ایسی کوئی یہ بات ایسا نہیں کچھ ہے۔ نہیں اس بات کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ سانپ جو ہے وہ 100 سال کے بعد بزرگ بن جاتا ہے یا فلاں بن جاتا ہے، روپ دھارنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث سے اس چیز کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی۔ اور سانپ جنات کی قسم تو نہیں ہے؟ نہیں، سانپ جنات کی قسم نہیں ہے، سانپ ایک الگ مخلوق ہے، جی، لیکن جو جن ہے وہ سانپ کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، مرد کی بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتا ہے۔ کئی مریض ایسے آتے ہیں ہمارے پاس کہ جن کو وہ انسانی شکل میں نظر آتے ہیں، کئی مریضوں کو مرد کی شکل میں، کئی مریضوں کو عورت کی شکل میں، کئی مریض ایسے آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی میں دیکھتا ہوں میرے ارد گرد کتے پھر رہے ہیں تو میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو وہ چلے جاتے ہیں۔ کئی مریض ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں سویا ہوا ہوتا ہوں تو میرے اوپر ایک آدمی آ کر بیٹھ جاتا ہے، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں تو وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو وہ کسی بھی شکل میں مریض پر آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن سر جتنے کویسچن آج ہمیں ملے تھے ہم نے شامل کر لیے، باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی، اس کے ساتھ ہی میں شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود رہے حافظ ارحم
जो कि नात खां हाफिज़ साहब, आपके आने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। और इनके साथ मौजूद रहे बाबर फारूक रहीमी साहब, माहिर जादू जन्नात सर, आपके भी आने का बहुत शुक्रिया। लेकिन जिसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है और आप जो भी सवाल करना चाहें आप हमें लिख भेजिए। हम कोशिश करते हैं कि सारे सवालात शामिल कर लिए जाएं, लेकिन अगर कोई रह भी जाते हैं तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम ज़रूर शामिल करते हैं। दिल छोटा ना करें, जब बारी आएगी, क्योंकि हमारे पास एक लंबी क्यू होती है और लोग बार बार रिपीटेडली मुझे भी पूछते हैं, हमारी टीम को भी पूछते हैं कि हमारे सवालात कब शामिल किए जाएंगे। तो जी जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा सवालात भी शामिल होते रहेंगे और आपको जवाबात भी मिलते रहेंगे। इसके साथ ही नवीद निज़ामी और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।